منصب میں بھی آپ فائز ہوں گے تو وہ ایک ذمہ داری ہوگی۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میں آخر مسلمان ہوں، مسلمان کے گھر پیدا ہوا، وہ عیسائی کے گھر پیدا ہو گیا، تو اس کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، یہ میری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ اگر ذمہ داری سمجھیں گے تو ذمہ داری معلوم کر کے اس کو نبھائیں گے، ورنہ کیا کریں گے؟ بس یوں ہی چلتے جا رہے ہیں۔ ایمان اندر کی شے ہے، ایمان باہر کی شے نہیں ہے، لیکن ایمان جب اندر آتا ہے تو پھر اس ایمان کو مکمل کرنے کے لیے باہر کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان باہر کچھ کرنے لگ جاتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان کو کامل کرنا ہے، درجے اس کے بہت اونچے ہیں، اس کو بلندی پہ لے کے جانا ہے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ جنت کے بڑے درجے ہیں، ایک منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، پتہ نہیں کتنی منزلیں ہیں، جس کی انتہا اللہ کا عرش ہے۔ تو وہ مختلف منزلیں کیسے ملیں گی؟ یوں ہی تو ملیں گی نا کہ انسان کوئی عملی زندگی میں رول پلے کرے، کردار کرے اور اپنے درجوں کو بلند کرتا چلا جائے تو اس کو جنت میں درجے بلند ملیں گے۔ اسی طرح جہنم کی منزلیں، جس طرح جنت کی منزلیں اوپر کی طرف ہیں، جہنم کی منزلیں نیچے کی طرف ہیں۔ عربی میں جو اوپر کی طرف منزلیں ہوتی ہیں اس کو درجات کہتے ہیں، اور جو نیچے کی طرف منزلیں ہوتی ہیں اس کو درکات کہتے ہیں۔ درک، اور قرآن میں ہے نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کہاں ہوں گے؟ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو عربی میں جو نیچے کی منزلیں ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ درک، درکات، اور جو اوپر کی منزلیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ درجات۔ تو کیا بس اتنا کافی ہے میں نے ایمان قبول کر لیا، میں زبانی دعوے بڑے کر رہا ہوں، بس اتنی مطالبہ ہے؟ نہیں۔ اور بھائی جنت کے، چلو آپ کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ جنت مجھے مل جائے گی، تو کیا پہلے درجے میں رہنا چاہتے ہیں یا اس سے بہتر کی تلاش ہے؟ ایک مکان بن گیا، پھر دوسرے کی تلاش ہے، دوسرا بن گیا تو تیسرے کی تلاش ہے، ایک گاڑی ہو گئی تو دوسرے کی تلاش ہے۔ دنیا میں تو آپ کا معیار یہ نہیں ہے۔ دین کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے پھر معیار بدل کیوں گیا؟ یا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت پر ایمان ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ تو ایمان کو بڑھانا ہے، یہی میں نے آج ذکر کرنا ہے کہ ایمان بڑھتا کیسے۔ ٹھیک ہے، بنیاد رکھی گئی بات کی، سمجھ آ گئی بات کی، اسی کو اضافہ کرنا ہے نا، ایمان بڑھتا کیسے ہے۔ ورنہ اگر ایمان کو بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے تو ایمان خشک ہو جائے گا، ہو سکتا ہے نکل جائے۔ پھر کیا کریں گے؟ آنکھ بند ہوگی تو جہنم کا ایندھن بن گئے تو کبھی نہیں سوچا، کبھی جائزہ نہیں لیا، کبھی چارپائی پہ بیٹھ کے سوچا نہیں آج آنکھ بند ہو جاتی ہے تو کہاں جاؤں گا۔ یہ ہلا دیتا ہے بندے کو اگر یہ سوچتا رہے تو۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر اصول کو اپنی سر آنکھوں پہ رکھے۔ اگر وہ سر آنکھوں پہ نہیں ہے تو ایمان کا جائزہ لو۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا، جب تک میں اس کو اس کے والد اور اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کامل نہیں ہو